بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیے. یہاں پر گزشتہ ہفتے یہ آیت ہو گئی تھی کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام یہ بھی دیا کہ سلیمان علیہ السلام بڑے قابل، باصلاحیت اور ظاہری لحاظ سے ہر طرح کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. ایک والد کے لیے اس طرح کی اولاد کا ہونا ایک بہت ہی بڑا انعام ہے. دنیاوی تو خیر دنیاوی، لیکن انبیاء کی نظر تو دین پر ہوتی ہے کہ دینی اعتبار سے زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے کوئی بیٹا عطا کر دے جو میرا علم نبوت میں وارث بن جائے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے تھے. داؤد علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے. اور ایسی شخصیت جن کی اللہ تعالیٰ خود تعریف فرماتے ہیں، نعم العبد، اتنی دنیا اتنی بڑی بادشاہت، حکومت، لیکن اللہ کے سامنے جھک کر رہنے والے تھے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب دنیا زیادہ ملتی ہے تو انسان دنیا کی طرف ایسا مائل ہوتا ہے کہ اللہ کو بھولنا شروع کر دیتا ہے. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں میں بھی آگے رہنے والے یہی دنیا دار طبقہ ہوا کرتا تھا. اور ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دیندار ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ جب اس کو شہرت، عزت، مال وغیرہ یہ سب چیزیں ملنی شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ غفلتوں میں مبتلا ہو کر اسی بجائے اس کے کہ وہ دینداری میں اور آگے بڑھتا، دنیا داری میں اور غفلتوں میں اور بڑھ جاتا ہے. اسی لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، دلوں کے پلٹنے والی ذات تو اے اللہ تیری ہے، کب میرا دل پلٹ سکتا ہے؟ میرے دل کو تو دین پر ثابت فرما دے، ثبت قلبی علی دینک. تو بہرحال ایک اہم سبق ہے کہ خیر سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی بادشاہت، اتنی دنیا داری کے ساتھ دنیا سے کوئی تعلق نہیں اور اللہ کی طرف نظر جمائے ہوئے تواضع اور انکساری والا مزاج رکھتے ہوئے زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم العبد انہ اواب. ان کے واقعات میں ایک واقعہ یہ ہے کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد. ان کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت انتہائی عمدہ اصیل گھوڑوں میں بھی اقسام ہوتی ہیں. بعض گھوڑے خاص ان کو تیار کیا جاتا ہے جو تیز رفتار، زیادہ تیز جانے والے، اور ان کو باقاعدہ مشق کرائی جاتی ہے. گھوڑوں میں بھی اس کے الگ الگ نام بھی عربی میں استعمال ہوتے ہیں، عربی زبان میں. تو شام کے وقت عمدہ خاص گھوڑے تھے، عمدہ اصیل گھوڑے تھے، وہ شام کے وقت پیش کیے گئے. ان کو دیکھ رہے تھے. دیکھتے دیکھتے دیر ہوئی. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. فرمایا کہ میں مال کی محبت، خیر مال جو اللہ نے دیا ہے، اور چونکہ گھوڑا تو جہاد میں اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کی چیز ہے،
اس لحاظ سے وہ خیر کی چیز ہے۔ دنیا ایسی چیز ہے کہ وہ قابل تعریف بھی ہے، جس کو کہا گیا کہ وابتغوا من فضل اللہ، خیر کا لفظ استعمال ہوا قرآن میں، حدیث میں اس کے لیے۔ اور دنیا ایسی چیز ہے کہ اس کو ایک طرف کہا گیا کہ الدنیا ملعونۃ، یا دنیا جیفۃ طالبها الکلاب، کہیں اس کو ملعونہ کہا گیا، کہیں اس کو کہا گیا کہ یہ مردار ہے۔ دنیا دونوں چیزیں ہیں۔ اگر دنیا اللہ کی نظر کے ساتھ، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق انسان اس کو رکھتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، دل میں اس کو نہیں ڈالتا، ظاہری ضرورت میں اس کو استعمال کرتا ہے، تو دنیا خیر ہے، فضل من اللہ ہے۔ اور اگر دنیا دل میں اتر گئی، حرص اور بخل اور اس طرح کی چیزیں اس کی وجہ سے پیدا ہو گئیں، کبر اور عجب میں مبتلا کر دیا، اللہ سے غافل کرنے کا سبب بن گئی، تو پھر وہ ملعونۃ ہے، اور طالب الکلاب والی مثال اس پر بیٹھتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر خیر کا لفظ استعمال فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام گھوڑے ہیں، اور گھوڑے بھی وہ جو نیک کاموں میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ یہ مال جو خیر کی چیز ہے، یہ مال اور گھوڑے، ان سے محبت کر کے میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج پردوں کے پیچھے چھپ گیا۔ واقعہ کیا ہوا؟ اس واقعے کی تفصیل جو اکثر مفسرین نے اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ گھوڑوں کا معائنہ فرما رہے تھے، کہیں سفر پہ۔ ظاہر ہے کہ سفر کیا ہوگا، دینی ہی سفر تھا، تجارت وغیرہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ان انبیاء کی شان بھی نہیں تھی، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے مستغنی رکھا تھا۔ تو کوئی دینی مقصد کے لیے سفر تھا، گھوڑوں کا معائنہ فرمایا، اور گھوڑوں کا معائنہ فرمایا تو اس میں دیر ہو گئی۔ حالانکہ یہ ذمہ داری کسی اور کو بھی دی جا سکتی تھی، تم دیکھ لو، یہ کر لو، لیکن بڑوں کی شان ایسی ہوتی ہے کہ ہر ایک چیز پر خود نظر فرماتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے۔ انبیاء سے، وارثین انبیاء میں بھی یہ چیز پہنچی کہ ہر چیز پر خود نظر فرماتے، ذمہ داری دوسروں کو دینے کے باوجود۔ تو خود گھوڑوں پر نظر فرما رہے تھے، اور ان کو دیکھتے دیکھتے کہ اتنی تعداد میں گھوڑے ہیں، یہ ہیں، جو بھی ان پر نظر فرماتے فرماتے اتنی دیر ہو گئی کہ ان کا کوئی معمول چھوٹ گیا۔ عام طور پر مفسرین نے فرمایا کہ عصر کی نماز ان کی چھوٹ گئی۔ اب عصر کی نماز چھوٹ گئی، وہ بھی بھول سے، تو گناہ تو نہیں ہوا، بھول ہے، نسیان ہے، نسیان گناہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ نسیان ہے، دوسرا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ان پر فرض بھی تھی یا صرف نفل عبادت تھی، یہ بھی نہیں معلوم۔ بہرحال جب ایک معمول چھوٹا، چاہے وہ فرض تھا اور بھول کر چھوٹا یا نفل نماز تھی، تو انبیاء کی شان ایسی ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز، ایک نیک کام اگر چھوٹ گیا ہے تو اس کی تلافی بھی فرمایا کرتے تھے، اور اس طرح کی چھوٹی چیزوں کو معمولی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بڑا سبق ہے اس واقعے میں۔ ہمارا یہ کہ ایک دن ایک چیز چھوٹ گئی، کوئی بات نہیں، چھوٹ گئی تو کیا ہو گیا۔ نفل چھوٹ گیا، جن کو نوافل کی عادت ہے وہ چھوٹ گیا تو اچھا، اس کو اتنی اہمیت نہ دی، اور فرض چھوٹ گیا، جن کو نوافل کی عادت نہیں ہے ان کے فرائض چھوٹتے ہیں، تو فرض چھوٹ گیا، وہ اچھا چلو بھول کر ہی چھوٹا، چلو کوئی بات نہیں۔ یہ چیزیں جب جو کوئی بات نہیں پہ آ جاتی ہیں تو پھر آئندہ پھر آہستہ آہستہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ انبیاء کی شان ایسی تھی کہ ایک معمول تھا، چاہے وہ ضروری تھا یا نہیں تھا، بہرحال چھوٹ گیا تو اس کی تلافی فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض کاموں کے بارے میں فرمایا کہ جو ایسا کرے تو اس کو کچھ صدقہ دینا چاہیے، جو ایسا کر لے تو اس کو یہ کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں عام الفاظ استعمال فرمائے، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، جب کوئی برائی ہو جائے تو برائی کے بعد نیک کام کر لیا کرو، تاکہ وہ نیک کام جو ہے اس برائی کے اثرات کو مٹا دے۔ تو خیر، سلیمان علیہ السلام سے ایک معمول چھوٹ گیا، اس پر ان کو افسوس ہوا،
تو یہ فرمانے لگے کہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی۔ اب یہاں تک پیچھے والی آیت کو ہم پھر پڑھ لیتے ہیں۔ شام کے وقت ان کے سامنے عمدہ اصیل گھوڑے، جو بہت بہترین قسم کے گھوڑے تھے، وہ پیش کیے گئے، جو بہت ایک ایک گھوڑا بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اس پر دیر ہو گئی تو فرمانے لگے کہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں مال کی محبت میں مصروف رہ کر اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج پردوں کے پیچھے چھپ گیا، یعنی غروب ہو گیا، گویا کہ جو معمول تھا وہ چھوٹ گیا اور رات شروع ہو گئی۔ اب فرمایا ردوہا علیہ، وہ گھوڑے دوبارہ میرے پاس لے آؤ۔ گھوڑے دوبارہ لائے گئے۔ ان گھوڑوں کی وجہ سے میرا معمول چھوٹا۔ اب جیسے وضاحت ہو گئی کہ گناہ نہیں تھا، فرمایا ان گھوڑوں کی وجہ سے میرا ایک نیک عمل چھوٹا ہے، تو اگر یہ مال ایسی چیز ہے کہ مجھے نیک اعمال سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے تو چھوڑو، مجھے نہیں چاہیے۔ حالانکہ اتنے عمدہ قسم کے گھوڑے تھے، ان تمام گھوڑوں کو ذبح کر دیا، تمام گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، وہ تلوار چلانے لگے پنڈلیوں پر اور گردنوں پر۔ یہ ایک تفسیر ہے جو اکثر مفسرین نے اختیار کی ہے۔ اس تفسیر پر بعضوں کو اشکال بھی ہے، وہ بھی وضاحت کر لیتے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ اتنے جلیل القدر پیغمبر تھے، اتنے بڑی شخصیت تھے، اور عصر کی نماز مال کی محبت کی وجہ سے قضا۔ تو اس کا تو میں نے وضاحت کر دی کہ ہمیں نہیں پتہ کہ عصر کی نماز فرض تھی یا نہیں تھی۔ پھر یہ کہ بھول کر ہوا تو پھر گناہ بھی ہے، گناہ تو نہیں ہے، بھول تو انسان کے لیے معاف ہے۔ اور یہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ دنیا داری کے لیے، کوئی دنیا کمانے کے لیے تھا، یہ دین ہی کا کام تھا کہ گھوڑوں کا معائنہ وغیرہ کرنا، یہ دین ہی سے متعلق کام تھا۔ تو ایک دن کے کام کے لیے دوسرے دن کا کام مؤخر ہو گیا۔ ہم لوگ تو دنیا کی وجہ سے دین کے کام کو مؤخر کر دیتے ہیں، ان کا یہ تھا کہ ایک دن کے کام کی وجہ سے دوسرے کام میں تاخیر ہو گئی، اور گناہ بھی نہیں، اس لیے کہ اگر بھول ہے تو گناہ نہیں، اور ایک نفل عمل ہے تو پھر تو ویسے بھی گناہ نہیں، تو نفل بھی اور بھول بھی دونوں چیزیں جمع ہو گئیں تو پھر کوئی جرم تو ہوا نہیں۔ اس وجہ سے یہ اشکال تو کوئی بڑا اشکال نہیں ہے کہ ایک نبی کی طرف گناہ کی نسبت ہو رہی ہے، تو یہ تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ عمدہ گھوڑے اور ان کو ذبح کر دینا، مال ضائع ہو گیا، اتنے سارے گھوڑوں کو ضائع کرنا، یہ تو اسراف ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بھی اشکال کوئی قوی اشکال نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں بقرعید کے موقع پر کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، کتنے اونٹ، کتنی گائیں، کتنی بکریاں پوری دنیا بھر میں ذبح ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں گھوڑے ایسے ہی تھے جیسے گائے اور بکریاں اور اونٹ ہوتے ہیں، کھانے میں عام استعمال ہوتے تھے، تو کوئی اشکال کی بات ہی نہیں، ذبح کیا اور لوگوں کو کھلا دیا۔ تو یہ تو سخاوت کی بات ہے، یہ تو کوئی اسراف کی بات نہیں۔ اس وجہ سے ایسی کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، اور اس تفسیر کو لینے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ اکثر مفسرین نے یہی تفسیر لی ہے کہ شام کے وقت، اب آیتوں کو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، ان کے سامنے شام کے وقت عمدہ اصیل گھوڑے پیش کیے گئے۔ انہوں نے جب عصر کی نماز ان کی یا کوئی معمول تھا وہ چھوٹ گیا تو فرمانے لگے کہ گھوڑوں کی یاد کی وجہ سے، گھوڑوں کے ساتھ گھوڑوں کی محبت کی وجہ سے اللہ کی یاد سے میں غافل ہو گیا۔ اللہ کی یاد تو تھی ہی اس میں بھی، لیکن بڑی عبادت جو اصل معمول تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا گھوڑوں کے، اور گھوڑوں کی محبت بھی اللہ کی یاد ہی کے لیے تھی۔ تو ایک چھوٹے عمل میں لگ کر ایک بڑے عمل کو چھوڑ دیا۔ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں بڑی عبادت سے روکنے کے لیے کوئی چھوٹے کام میں لگا دیتا ہے۔ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ رکنے والا تو ہے نہیں، گناہ میں مبتلا ہونے والا نہیں ہے، تو گناہ میں بھی مبتلا نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کو کوئی نیک عمل کرنا ہے تو چلو چھوٹے نیک عمل میں ڈال دو۔ اب اس کی مثالوں میں تو مثالیں جو بھی ہو سکتی ہیں، ہر شخص کے حالات مختلف ہیں۔ ایک شخص ہے، والدین ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے،
اور اس خدمت کے باوجود وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں تو دین میں اللہ کے راستے میں کہیں جا رہا ہوں، میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، یہ دین پھیلانے جا رہا ہوں، یہ کرنے جا رہا ہوں، وہ کرنے جا رہا ہوں. تو بڑی عبادت کو، جو اصل عبادت تھی، جو اصل اس وقت کا تقاضا تھا، اس کو چھوڑ کر دوسری عبادت میں لگا دینا، یہ بھی شیطانی کام ہوتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے میں بڑا کام کر رہا ہوں. تو خیر یہ صرف مثالیں، اپنے لیے انسان اس کو سمجھے، دوسروں پر منطبق نہ کرے. اب کیا ہوا؟ حتیٰ توارت بالحجاب، اتنی دیر ہو گئی اللہ کی یاد، یعنی عبادت معمول ادا نہ کرنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ حتیٰ توارت کے سورج بھی غروب ہو گیا. ردوها علیہ، ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ. اس کے بعد فطفق مسحن، وہ تلوار چرانے لگے، بالسوقی، پنڈلیوں پر، والاعناق، گردنوں پر، ذبح کر دیا، گوشت تقسیم کر دیا. یہ ہو گئی ایک تفسیر جو اکثر نے اختیار فرمائی ہے. دوسری تفسیر، اور اس کی تائید بعض روایتوں سے بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے گویا کہ یہ تفسیر متعین ہو گئی. ایک اور تفسیر جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے، اور اس تفسیر کے لحاظ سے بالکل معنی بدل جائیں گے. بعض مفسرین نے اختیار کیا، اگرچہ وہ صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. پہلی تفسیر جو ہے اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی گئی ہے، اس اعتبار سے وہ پہلی تفسیر تو راجح ہو گئی، تقریباً متعین ہو گئی. دوسری تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب ہے، وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان آیتوں کے معنی ہیں. اب میں اس کو پھر آیتوں کے ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام شام کے وقت گھوڑوں کا معائنہ فرما رہے تھے. گھوڑوں کا معائنہ فرما رہے تھے تو پھر لوگوں کو، اپنے آپ کو بھی خطاب کیا، لوگوں کو بھی جو وہاں تھے ان کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو یہ جو میں گھوڑوں کا معائنہ کر رہا ہوں، اس کو یہ نہ سمجھنا کہ دنیا داری ہے، بلکہ احببت حب الخیری، میں یہ خیر یعنی گھوڑوں کی جو محبت میں رکھتا ہوں وہ عن ذکر ربی، میرے رب کی یاد کی وجہ سے ہیں، بسبب ذکر ربی. یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، یہ اللہ کی یاد کے لیے میں کر رہا ہوں. گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ جو دین کے لیے کام آنے والی چیزیں ہیں ان کا معائنہ کرنا، یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے. یہ اپنے آپ کے لیے بھی اور لوگوں کو تنبیہ کے لیے تھا نا، امت کو. حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ گھوڑے جہاں ان کے رہنے کی جگہ تھی، اب سورج نہیں، حتیٰ توارت الخیل بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے وہاں جو ان کے استبل تھا جہاں پر رہتے تھے اندر چلے گئے. اور فرمایا کہ دیکھو یہ گھوڑوں کا معائنہ کرنا اور دیکھنا، ان کو دیکھتے رہنا، یہ بھی اللہ کے رضا کے خاطر ہو تو یہ دنیا داری نہیں ہے بلکہ دینداری ہی ہے. ردوها علیہ، ایسا کرو ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ، کہیں کسی کو یہ شبہ نہ رہ جائے کہ اچھا میں یہ دنیا ہے. نہیں پھر لاؤ ان کو، ردوها علیہ، گھوڑوں کو پھر میرے پاس لاؤ. یہ تو محبت کی چیز ہے، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ان سے بھی انسان کو تعلق ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے اللہم ارزقنی حبک، یا اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. ہر وہ چیز جو اللہ کی محبت کا ذریعہ ہو اس سے بھی محبت مانگی گئی ہے. وحب من ینفعنی حبہ عندک، تو ایک گھوڑے سے محبت جو جہاد کے لیے اعلی جہاد ہے، اسی طرح اور بھی دینی مقاصد پورے کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، اور اسی مقصد کے لیے کسی نے رکھا ہو. احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ گھوڑا رکھنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ان میں ایک قسم وہ ہے جس کے ہر گھوڑے کی ہر قدم پہ اس کو نیکی ملتی ہے. تو فرمائے ردوها علیہ، ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پھر سلیمان علیہ السلام ان کی پنڈلیوں پر، ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے شفقت اور محبت سے. بالکل یہ معنی اور ہو جاتے ہیں. پہلی تفسیر کے لحاظ سے تو یہ تھا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر میں گھوڑوں کو دیکھتا رہا اور ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا. دوسری تفسیر کے لحاظ سے فرمایا کہ نہیں، ان گھوڑوں کو دیکھنا ہی اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، اور پھر گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پر شفقت سے، محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے. دونوں میں بڑا فرق ہو گیا، لیکن میں نے بتایا کہ
یہ اکثر نے پہلی تفسیر اختیار کی ہے اور وہی راجح ہے۔ باقی یہ ہے کہ دوسری تفسیر والوں نے پہلی تفسیر والوں پر کچھ اشکالات کیے ہیں، میں نے ایک دو باتیں بتا دیں، باقی کی وہ علمی باتیں ہیں، تو اس لیے باقی تفصیلات کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے۔ حاصل کیا نکلا؟ اتنے بڑے حاکم، اتنے بڑے بادشاہ، ان سب کے باوجود جب ان سے ایک معمول چھوٹ جاتا ہے، باقی اعمال کے کتنے پابند ہوں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رات میں لیٹے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کچھ میرے پاس کچھ بات کرنے آئی تھی، کچھ کام تھا، بیٹی ہیں، بیٹی سے پوچھنے آئے کچھ کام تھا، تو بیٹی تو حیا کی وجہ سے بات نہ کر سکی کہ میں اب کیا بتاؤں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات بتائی کہ یا رسول اللہ آئی تھیں اور اس مقصد سے آئی تھیں کہ آپ کے پاس پتہ چلا تھا کہ کچھ غلام آئے ہیں اور گھر میں ہمارے پاس کوئی خادم نہیں۔ اس زمانے میں ایک عام معمول تھا، ہر گھر میں کوئی غلام خادم وغیرہ باندھی یا غلام وغیرہ ہوتے تھے، جو چونکہ اس زمانے میں کاموں میں مختلف چیزیں ہوا کرتی تھیں، تو یہ کاموں میں مختلف کاموں میں یعنی خدمت وغیرہ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ اب تو ہمارے پاس گھر میں کئی خدمت والے اور خدمت والیاں ہوا کرتی ہیں نا، برتن بھی مشین دھو لیتی ہے، کپڑے بھی مشین دھوتی ہے، مشین کپڑے سکھاتی ہے، تو ہمارے پاس تو کئی خدمت والے اور خدمت والیاں گھر میں ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کو دینا پڑتا ہے۔ تو اس زمانے میں معمول ہوا کرتا تھا کہ گھر میں کوئی نہ کوئی، اور فتوحات وغیرہ بھی ہوا کرتی تھیں، غلام باندی وغیرہ بھی ملا کرتے تھے، تو ہر ایک کے پاس ہوتے تھے، کہیں 2 3 4، تو ایک تو خیر عام معمول تھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں کہ کوئی اگر زائد غلام ہوں تو خود بھی رکھ لیں، اور گھر میں کام وغیرہ میں پانی بھرنے جانا ہے کنویں سے، اور کوئی اور کام ہے اس طرح کے کام کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو فرمایا کہ دیکھو اے فاطمہ، میں اس سے بہتر ایک چیز بتاؤں، اس سے بہتر میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، خیر لکی من خادم، خادم سے بہتر وہ یہ ہے کہ رات کو جب بستر میں جاؤ، دونوں کو فرمایا کہ جب تم اب دونوں اپنے بستر پہ جایا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 اور 34، یہ تعداد میں تسبیح پڑھ لیا کرو۔ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ اب اگر کوئی اس مقصد سے رات کو تسبیح پڑھتا ہے کہ دن کے کاموں میں تھکن ہو جاتی ہے، اس مقصد سے تسبیح پڑھتا ہے کہ یا اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اس میں ایک خادم سے بڑھ کر نفع ہے، تو اللہ تعالیٰ رات کی نیند میں وہ راحت و آرام عطا فرما دیں گے کہ دوسرے دن اس کو جب اٹھے گا تو تھکن دور اور نئے سرے سے نشاط اور چستی پیدا ہو جائے گی۔ خادم سے بہتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو خیر اصل میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے کبھی میرا یہ معمول چھوٹا نہیں، ہمیشہ میں نے رات کو یہ ان تسبیحات کا اہتمام کیا۔ فرماتے ہیں کہ بس الا لیلۃ الصفین، کیسے کیسے واقعات، کیسے کیسے حالات پیش آئے۔ فرماتے ہیں کہ جنگ صفین والی جو رات تھی وہ تو بڑی عجیب رات تھی، ایسی پریشانی کی رات تھی، اس وقت تو نیند بھی کہاں آئی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس رات کو میں پڑھنا بھول گیا تھا، ہاں پھر میں نے رات کے اخیر میں پڑھ لیا تھا۔ اس کو بھولنا کہہ رہے ہو کہ رات کے شروع حصے میں پڑھنا بھول گیا تھا، تو رات کے اخیر میں وہ بھی میں نے پڑھ لیا تھا۔ اتنے پابند تھے اپنے معمولات کے۔ انبیاء کی شان ایسی ہوتی ہے، اولیاء کی شان ایسی ہوتی ہے کہ وہ معمول جب شروع کیا تو اس کو ہمیشہ جاری رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تھے کہ کوئی یہ عمل کر سکتا ہے تو صحابہ فرماتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ زندگی بھر کے لیے اگر کرنا چاہیں تو یہ مشکل کام ہے، ورنہ 1 2 دن 1 2 مہینے تو وہ کر لیتے، کوئی مشکل ہی نہیں تھا۔ مثالوں میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی حکومت، اتنی مصروفیت کے باوجود ایک معمول اگر چھوٹ جاتا ہے تو اپنے لیے اتنی بڑی سزا مقرر کرتے ہیں کہ تمام گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ $1 2 کی بات نہیں ہے،
یہ ہزاروں کی بات ہے، سب اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ انسان جب ایک چیز کا عزم کر لیتا ہے تو اس کے مطابق پھر پوری طرح کوشش کرے، محنت کرے، اور نہ ہو سکے تو اپنے اعمال کا معائنہ کرے اور جائزہ لے اور اس کے مطابق پھر کوئی سزا تجویز کرے، تاکہ آئندہ پھر ایسا معمول چھوٹے نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا اور ان کے تخت پر ہم نے ایک جسم رکھ دیا، پھر سلیمان علیہ السلام نے رجوع کیا۔ آیت اتنی ہے۔ اس آیت کی تفصیل کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا نہ قرآن میں ہے نہ احادیث میں ہے۔ اتنا معلوم ہوتا ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ باتیں کہ قرآن کا جو مقصد ہے وہ ہم سمجھ جائیں۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس اونچے درجے کے مقام پر، ایسے اونچے مقام پر، بادشاہت کے لحاظ سے، نبوت کے لحاظ سے ایک مقام پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی آزمائش میں ڈالا اور فوراً وہ سمجھ گئے کہ یہ آزمائش ہے۔ یہ بڑی بات ہے، ورنہ تو انسان اپنے لیے تعویلیں کر لیتا ہے نا۔ پچھلے والے میں بھی چھوٹ گیا تو کیا ہو گیا، اتنی بڑی کوئی چیز تو نہیں، اللہ کی یاد کے لیے تھا نا، گھوڑے ہی تھے نا۔ اپنے لیے تعویل کرنا تو بہت آسان کام ہے۔ انبیاء کی شان ایسی ہوتی تھی کہ دوسروں کے لیے تعویل کر لیتے تھے، اپنے لیے نہیں، اور اولیاء کی بھی یہی شان ہوتی ہے، ہماری نہیں ہوتی۔ ہم اپنے لیے تعویل کر لیں گے، دوسروں کے لیے نہیں کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام اس مقام پر ہونے کے باوجود ان کے ساتھ، ظاہر ہے بڑوں کے ساتھ آزمائشوں کے معاملات پیش آتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی آزمائش میں مبتلا کیا۔ ان کی تخت جو تھا، ان کا جو تخت تھا، کرسی جس کو کہا گیا، وہ جو تخت تھا جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے، اس پر ایک جسم رکھ دیا۔ اب وہ کیا اس کی حقیقت ہے واللہ عالم۔ اتنا پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہاں بھی اپنی غلطی کو پہچانا اور غلطی کو پہچان کر اللہ کی جانب رجوع کیا۔ یہ بڑا سبق ہے، یہ بڑا سبق ہے کہ جب بڑے بن جاتے ہیں تو غلطیوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے، یا اپنے لیے تعویلوں کے دروازے زیادہ کھل جاتے ہیں۔ یہ بڑوں کے لیے بڑی یعنی ظاہر ہے جو جس جگہ کا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ان کو مثالوں سے واقعات سمجھائے جاتے ہیں اور باتیں سمجھائی جاتی ہیں۔ ایک شخص بادشاہت کے مقام پر ہے، ایک شخص کسی ایسے مقام پر ہے جہاں اس کو کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی بڑائی حاصل ہے، اس کو عام لوگ نہیں بتائیں گے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، اور کوئی بتائے گا تو عمر رضی اللہ عنہ جیسا کوئی شخص ہو، وہ ہوگا جو فوراً ہی مان لے اور سامنے والے کو کی تعریف کرے۔ اور ہمارے اولیاء میں یہ چیزیں رہی ہیں، ان کی یہ شان رہی ہے۔ لیکن اشاروں میں اپنی غلطی کو سمجھ لینا، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ کوئی شخص بتا رہا ہے، اس کو مان لینا وہ تو ہے ہی، لیکن اشاروں سے اپنی غلطی کو سمجھ لینا، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ اس سے مجھے ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، ان کی باتیں کبھی یاد آتی ہیں، کیسے اشاروں میں وہ تنبیہ فرمایا کرتے تھے، عجیب عجیب اشاروں میں وہ تنبیہ فرمایا کرتے تھے۔ مسکراتے ہوئے کوئی بات فرما دیتے تھے، سمجھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ اچھا مجھے یہ تنبیہ کی گئی ہے۔ خیر، تو سلیمان علیہ السلام کو ہم نے آزمائش میں ڈالا، ان کے تخت پر ہم نے ایک جسم رکھ دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ مقصد یہ ہے کہ غلطی کو انہوں نے سمجھ لیا اور اللہ کی جانب رجوع کر لیا۔ اے مسلمانوں، تم بھی ایسا ہی کیا کرو، اللہ کی طرف سے کوئی تنبیہ ہو تو اس تنبیہ کو تنبیہ سمجھو اور توبہ استغفار کرو۔ بس اتنا سبق ہم نے سیکھ لیا تو آیت کا مقصد ہمارے لحاظ سے حاصل ہو گیا۔ کیا ہوتا ہے، بڑی سی آگ لگی، نہیں فلانے نے لگائی ہوگی، نہیں پرندوں نے لگائی ہوگی، نہیں یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا۔ یہ وقت ان چیزوں کا نہیں ہے، یہ وقت یہ ہے کہ اچھا یا اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرما لے۔ سیلاب آتے ہیں، فلانے نے ایسا کیا، فلانے نے ایسا کیا، فلانے نے ایسا کیا۔ انسان کا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے، ان چکروں میں، ان تحقیقات میں لگ جاؤ، خبریں ادھر ادھر سے ادھر، کیا خبریں ہوئیں، کیا ہوا،
یہ وقت ہوتا ہے اناب کا، ثم اناب، جو سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں سکھایا گیا۔ یہ تو بڑے بڑے حادثات ہیں، زندگی میں انسان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، خود ہر موقع پر یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے شاید کوئی تنبیہ فرما رہے ہیں۔ ہر قرآن کی آیت میں انسان یہ سمجھے کہ اس میں مجھے کوئی تنبیہ ہے، ہر حدیث جب پڑھتا ہے تو یہ سوچے کہ اس میں مجھے تنبیہ ہے، ہر بیان جب کرتا ہے یا سنتا ہے تو یہ سوچے کہ یہ میری تنبیہ کے لیے ہے۔ یہ ہے ثم اناب۔ اب اللہ کی طرف رجوع کی توفیق ہوگی۔ جب میں ہر بات کہنے کے موقع پر یہی سوچوں گا کہ میں تو اس سے پاک ہوں، میں صرف دوسروں کو بتا رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کو میں سمجھا نہیں ہوں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ یہ تو خیر جو آیت کا جو مقصد تھا وہ میں نے بتا دیا۔ باقی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے اپنے اپنے طور سے مختلف باتیں کہی ہیں۔ ایک بات تو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، جیسے پہلے بھی میں نے اصول بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے جس واقعے کو، جس بات کو مبہم رکھا ہے، ہم اس کو مبہم رہنے دیں، جو مقصد ہے اس کو سیکھ لیں اور اس پر عمل کر لیں۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ مفسرین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی اسی طرف مائل ہیں کہ اس کو مبہم ہی رہنے دیا جائے۔ بعض مفسرین نے تحقیقات کی کوشش کی کہ نہیں، کچھ تو ہونا چاہیے اس میں۔ کیا ہونا چاہیے؟ اب اس میں یہاں ایک تو یہ بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ بعض لوگ جنہوں نے ادھر ادھر کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، کچھ پڑھا ہے، تو ان کے سامنے کچھ باتیں آئی ہوں گی، تو غلط بات کو غلط بتانا یہ بھی ضروری ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا ہے جو اسرائیلیات سے ماخوذ ہے، اسرائیلی کتابوں سے۔ وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو، یہ بچوں والی کہانی جیسا لگتا ہے، ایک نبی کی شان کے ایک بچوں والی کہانی۔ کہتے ہیں کہ اسرائیلیات میں یہ واقعہ ہے، اور بعض مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی تھی وہ انگوٹھی کی وجہ سے تھی۔ انگوٹھی پہنتے تو وہ بادشاہت تھی ان کی۔ اور ایک مرتبہ ہوا یہ کہ کسی جن نے ان سے وہ انگوٹھی لے لی، کوئی شیطان تھا یا کوئی جن تھا، اس نے اس انگوٹھی لے لی، انگوٹھی پہن لی، تو اس کی شکل بھی سلیمان علیہ السلام جیسی ہو گئی، اپنی شکل سلیمان علیہ السلام جیسی بنا لی، اور بادشاہت اس کو حاصل ہو گئی۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ سلیمان علیہ السلام اپنی ضرورت سے جب باہر تشریف لائے، بعضوں نے واقعے کی تفصیل لکھی ہے کہ انگوٹھی اتاری اور اپنی بیوی اہلیہ تھی ان کے پاس، زوجہ مطہرہ تھی، ان کے پاس انگوٹھی رکھی، اور وہ کوئی شیطان یا جن تھا، وہ سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آیا، انگوٹھی لینے، انگوٹھی دے دی، اور انگوٹھی لے کر وہ جا کر تخت پر بیٹھ گیا، بادشاہت سنبھال لی۔ اب سلیمان علیہ السلام جب تشریف لائے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر، انگوٹھی کہاں؟ وہ تو آپ لے گئے، میں تو تھا نہیں۔ پتہ چلا کہ وہ شیطان جو تھا وہ لے گیا۔ اب سلیمان علیہ السلام جا کر لوگوں سے کہنے لگے میں ہوں سلیمان، لوگوں نے نہیں، آپ تو نہیں ہیں، سلیمان تو وہ ہیں جو تخت پر بیٹھے ہیں۔ یہ واقعہ ایسا ہے جس کو بچوں کی کہانی کہہ سکتے ہیں، جھوٹی بنائی ہوئی کہانی تو کہا جا سکتا ہے، اس کا آیت کی تفسیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں بعض لوگ وہ ہیں جو سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کے قصے ان کے بارے میں بنا لیے ہیں، گویا کہ وہ کوئی نبی تھے نہیں، کوئی صاحب معجزہ، کوئی صاحب کوئی معجزہ تھے نہیں، بلکہ انگوٹھی تھی، اور انگوٹھی میں کوئی قوت تھی، اور اس کی وجہ سے ان کو وہ حکومت حاصل ہو گئی تھی۔ انگوٹھی اتر گئی تو کوئی قوت نہیں ہے۔ یہ تو ہم بچپن میں کچھ کہانیاں سنتے تھے، وہ انگوٹھی کو رگڑتے ہیں تو جن آتا ہے، اور پتہ نہیں ایسی کہانیاں جو بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی کہانی اس طرح کی کہانی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی بنا لی گئی۔ بہرحال اس جنہوں نے وہ واقعہ پڑھا ہے یا سنا ہے، اس واقعے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور قرآن کی تفسیر سے تو بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی غلطی کی وجہ سے بعض مفسرین نے شاید اس کو وہاں اس آیت کی تفسیر میں نقل کر دیا۔ ظاہر ہے تفسیر کے لیے دلیل چاہیے، واقعہ ہی صحیح نہ ہو اور پھر اس کو تفسیر قرار دینا، یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ ایک اور واقعہ بھی ہے جو صحیح ہے، سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے جو صحیح ہے، بخاری شریف وغیرہ کی روایت میں بھی ہے
جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اچھا اب میں، یعنی یہ تھا کہ اچھا اب آگے سلسلے، جیسے زکریا علیہ السلام کے بارے میں نے بتایا تھا کہ بیٹے کی دعا مانگی، تو سلیمان علیہ السلام نے یہ خیال ظاہر فرمایا کہ میری جو اتنی ساری بیویاں ہیں، میں آج رات تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سب سے مجھے ایک بیٹا دے گا، ان تمام بیٹوں کو میں اللہ کے راستے میں لگاؤں گا۔ اب یہ بات تو کہہ دی، خیال ظاہر فرما دیا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایسی باتوں پر انبیاء اور ایسے بڑے حضرات کی تنبیہ ہوا کرتی ہے، تو اب انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی سے اولاد نہیں ہوئی، ایک زوجہ مطہرہ سے بچہ پیدا ہوا، وہ بھی معذور یا مرا ہوا تھا، مردہ بچہ پیدا ہوا، کسی نے لا کر سلیمان علیہ السلام کے تخت پر اس کو رکھ دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو تنبیہ ہوئی کہ ہاں یہ میرے انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اب آیت کو پھر ہم دیکھتے ہیں اس واقعے کے مطابق، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، القینا علی کرسیہ جسداً، ان کے تخت پر ہم نے یہ جسم، وہی بچہ تھا، وہ رکھ دیا، ثم اناب، پھر انہوں نے اللہ کی جانب رجوع کیا اور توبہ کی۔ اب یہ اگر دیکھا جائے تو آیت اس واقعے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، لیکن کہیں بھی، اس لیے کہ آیت تو اپنی جگہ ہے ہی صحیح، وہ حدیث بھی صحیح ہے، لیکن یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کسی روایت میں یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ واقعہ اس آیت کی تفسیر ہے، یہ کہیں ثابت نہیں۔ واقعہ صحیح ہے اپنی جگہ، وہ ہوا تھا، اور یہ ظاہر قرآن کی آیت اپنی جگہ ہے، لیکن کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ واقعہ جو تھا وہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ اس وجہ سے یقیناً نہیں کہا جا سکتا کہ اس آیت کی تفسیر اسی واقعے سے کی جائے گی، بلکہ یہ آیت اپنی جگہ ہے، واقعہ اپنی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی واقعات لوگوں نے بیان کیے ہیں، مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن ان کی کوئی ظاہر ہے اس سے اتنی بھی اہمیت، اس لیے کہ اس سب سے اگر صحیح تفسیر ہوتی تو یہ ہوتی جو بخاری کی روایت ہے، لیکن اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ اس آیت کی تفسیر کے طور پر ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب انسان غلطی کر لے، یہ نہ دیکھے میں اور غلطی مان لوں گا تو میری توہین ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، میرے ماتحت ہیں وہ سمجھیں گے کہ اچھا یہ اس نے بھی اتنی بڑی غلطی کر لی۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، دونوں حیثیتوں کے باوجود اپنی غلطی ہوئی تو فوراً غلطی، اور غلطی ماننے سے ان کو کوئی تردد نہ ہوا، توبہ استغفار اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہی انبیاء کی شان ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ دعا فرمائی کہ پروردگار میرے گناہوں کو بخش دیجئے۔ انبیاء کی شان ایسی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہم تو گناہ نہیں کرتے، آپ لوگ گناہ نہ کیا کرو، ہم تو بڑے نیک ہیں، تم بھی نیک بن جاؤ، یہ شان نہیں تھی انبیاء کی۔ قال رب اغفر لی، دعا فرمائی پروردگار مغفرت فرما دے میری، مجھے معاف فرما دے، میں قصوروار ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، مجھے ایسی بادشاہت دے دیجئے جو میرے علاوہ اور کسی کو حاصل نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ بادشاہت مانگ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ دنیا اور یہ دنیا کی بادشاہت کتنی بڑی آزمائش ہے، وہ جانتے تھے کیونکہ اس سے گزر رہے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص قسم سے محفوظ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرح سے ان کو حفاظت فرمائی ہے۔ یہی فرمایا تھا فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب، سلیمان آپ کو ہم حکومت دے رہے ہیں، آپ اس پہ لوگوں پر احسان کیجئے، مال اپنے پاس روک کر رکھیں، آپ پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ تو ان کے لیے تو مواخذہ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا تھا، وہ جانتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کی طرف سے خصوصی حفاظت جو مجھے اللہ نے دی ہے وہ نہ حاصل ہو تو یہ بڑی آزمائش اور مشکل جگہ ہے، انسان اس کی وجہ سے پھنس جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اور کسی کو یہ بادشاہت نہ ملے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بعض صحابہ سے بھی منقول ہے نا، جب کسی کو بد دعا دیتے تو اس کا مال بڑھا دے۔ مال بڑھانا تو ہم بہت بڑی دعا سمجھتے ہیں، مال زیادہ ہونا زیادہ فتنوں کا آنا ہے، آزمائشوں کا زیادہ آنا ہے،
دنیا داری کا زیادہ آنا ہے، اللہ کی غفلت کا زیادہ ہونا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے سوا کسی کو حاصل نہ ہو۔ اب من بعدی کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک ترجمہ ہے میرے بعد بھی کسی کو حاصل نہ ہو، اور ایک ترجمہ کیا گیا میرے علاوہ کسی کو حاصل نہ ہو، یعنی اپنے زمانے میں نہیں۔ اور ظاہر ہے اپنے زمانے میں نبی سے بڑھ کر کسی کو بادشاہت ملی تو ظاہر ہے وہ ایک بڑی طاقت بن جائے گا، تو اپنے زمانے میں کسی کو حاصل نہ ہو بات سمجھ میں آتی ہے۔ آئندہ بھی کسی کو حاصل نہ ہو، اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ اس لیے کہ دنیا ہے ہی ایسی چیز کہ زیادہ ملنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، وہ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص محفوظ رکھا تھا، تو فرمایا مجھے دے دے اور کسی کو ایسی حاصل نہ ہو۔ انک انت الوہاب، دینے والی ذات تو تیری ہی ہے اللہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کمالات عطا فرمائے تھے، بہت کمالات، اور بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کمالات کو مخفی رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر کسی بڑا جن تھا، اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ہٹانے کی کوشش کی، ہٹا نہیں تو اس کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ دیا، پھر فرمایا کہ اچھا اس کو پھر کھول دیا، اور فرمایا کہ دیکھو آج میں نے ایک، مجھے الفاظ ابھی پوری طرح الفاظ ذہن میں نہیں ہے لیکن مفہوم بتا رہا ہوں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پہلے تو باندھا، اس کے بعد اس کو کھول دیا۔ فرمایا کہ میں نے اس کو چاہا تھا کہ اس کو باندھ کر رکھوں ستون کے ساتھ، تاکہ صبح کے وقت سب آئیں اور اس کو دیکھیں کہ بندھا ہوا ہے، یہ میں نے اس کو باندھا ہے اور بندھا ہوا ہے مسجد کے ستون کے ساتھ، لیکن پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھتا کہ جیسے سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت تھی، مجھے بھی اسی طرح جنات پر حکومت ہے اور میں اس کو ظاہر کر رہا ہوں، تو اس لیے میں نے اس کو جانے دیا اور کھول دیا۔ ایسا نہ ہو کہ اچھا کہیں ان کی دعا کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عجیب شان تھی کہ کمالات تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس کو ظاہر نہیں فرماتے تھے۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے انعام دیا، ان مع العسر یسرا، جس کو کہتے ہیں بقدر الکد تکتسب المعالی، مشقت کے بقدر بلند درجات حاصل کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی اللہ کی خاطر کچھ دیتا ہے تو اللہ اس سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں، یہ وعدہ ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے جو گھوڑے قربان کیے تھے وہ، یا اپنی غلطی مان کر توبہ استغفار کیا تھا وہ، یا اس کے علاوہ جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، یہ سب ملا کر نتیجہ کیا نکلا؟ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے ان کے لیے مسخر کر دی، تابع کر دی ہوا جو چلتی تھی، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی، رخاءً نرمی کے ساتھ، حیث اصاب جہاں وہ چاہتے ہوا لے جاتی تھی۔ یہ بادشاہ تھی۔ یہ کیسی ہوا؟ اس زمانے کا پلین تھا۔ آج کل تو پلین کے لیے پتہ نہیں ایک خاص قسم کا پیٹرول ہوگا، گیس وہ استعمال کی جائے گی، اس کے لیے خاص انتظامات ہوں گے، اس کے خاص جگہوں پر اترنے کی جگہ ہوں گی، خاص لوگ اس میں جا سکیں گے، اس کے خرچے ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام ایک تخت ہوتا بڑا سا، اس پر روایاتوں میں جو تو مفسرین نے جو لکھا ہے اس کے لحاظ سے اس پر کرسیاں ہوتی، سب بیٹھ جاتے، اور وہ پلین کی ایک شکل تھی، اور بس کھلے ہوئے، نہ سیٹ بیلٹ ہے، نہ کھلے، کسی کے گرنے کا خطرہ ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ کسی کو ہوا پریشان کر رہی ہے، بیٹھے اور اڑتے ہوئے چلے گئے، اور جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ گئے۔ رخان فرمایا نرمی کے ساتھ کہ کسی کو جھٹکے نہیں لگتے تھے، لیکن تھی بہت تیز رفتار، بہت تیز جاتی تھی، لیکن جھٹکے نہیں آتے تھے۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ تیز ہو تو وہ تو تھی، ایک ہوتا ہے کہ نرم ہو، تو یہاں پر نرم کہا گیا، نرم کا مطلب ہے کہ جھٹکے وغیرہ نہیں تھے، آندھی کی طرح نہیں تھی، مٹی وغیرہ نہیں اڑتی تھی،
دیکھنے میں، محسوس ہونے میں نرم، رفتار میں تیز۔ حیث اصابہ، جہاں وہ چاہتے وہاں وہ ہوا لے جاتی تھی اور ان کا تخت وہاں تک ان کو پہنچا دیتا تھا۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے شیاطین بھی جو تعمیرات کیا کرتے تھے، اور غواص بہت زیادہ غوطے لگایا کرتے تھے، سمندروں میں غوطے لگا کر اندر جا کر اندر سے موتی وغیرہ نکال کر لاتے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور دوسرے وہ بھی جنات و شیاطین تھے جو زنجیروں میں اور بیڑیوں میں بندھے ہوئے اور جکڑے ہوئے رہتے تھے قیدی اور مجرم ہونے کے لحاظ سے۔ ھذا عطاؤنا، یہ بڑی بڑی حکومتیں ہم نے ان کو دیں جو عام لوگوں کو نہیں حاصل ہوتی، بادشاہوں کو بھی نہیں حاصل ہوتی۔ ہم نے ان کو ظاہری بادشاہت بھی دی، اور ہوا پر بھی حکومت دی، اور جنات و شیاطین پر حکومت دی، اور ہم نے ان سے کہا ھذا عطاؤنا، سلیمان یہ تمہارا کمال نہیں ہے، ہم نے تمہیں دیا، ہمارا عطیہ ہے، یہ ہماری بخشش ہے۔ فمنن او امسک، اب آپ احسان کریں اور لوگوں پر خرچ کریں، لوگوں کو دیتے رہیں، کسی کو آزاد کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ امسک، روک کر رکھنا چاہے اپنے پاس روک کر رکھیں، بغیر حساب، آپ پر کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، اتنا سب دیا، اتنی ساری نعمتیں دولتیں دیں، اتنی بڑی بادشاہتیں دیں، لیکن حساب آپ سے نہیں ہوگا۔ دوسروں کے لیے تو یہ نہیں ہے، حساب تو دینا ہی دینا ہے، زیادہ مال تو زیادہ حساب۔ فمنن او امسک بغیر حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور سلیمان علیہ السلام ایسی عظیم شخصیت تھے کہ ان کا ہمارے یہاں ایک خاص مرتبہ ہے اور اچھا انجام ہے۔ کوئی اس کو ایک بادشاہ کی حیثیت سے نہ دیکھے، کوئی اہل کتاب کی باتوں کو نہ دیکھے کہ انہوں نے ان کے بارے میں کیسی باتیں کہی ہیں۔ دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں، فرماتے ہیں نعم العبد، وہ اچھے بندے تھے، فرماتے ہیں زلفیٰ، ان کا ایک مقام ہے، حسن مآب، اچھا انجام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔